بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ ناول نیو سٹارٹ ہے، اس کا نام ہے وحشت جنون، اس کے رائٹر ہیں ریت شاہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی پسند آئے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو وقار، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ میں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا، مجھے بس وہ چاہیے۔ میں اس لڑکی کو اپنے بستر تک لانا چاہتا ہوں۔ میں کیا کروں وقار، میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی، اس کی ہنسی اب تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ وقار، تم میری حالت کو سمجھ رہے ہو نا؟ تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، جبکہ وقار کو اس کی ذہنی کنڈیشن پر پہلے سے ہی شک تھا۔ اب تو اسے یقین ہوتا جا رہا تھا۔ جی سر، میں آپ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں پوری معلومات لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ معلومات نہیں وقار، معلومات نہیں چاہیے، مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ ڈھیر لگا دو اس کے قدموں میں دولت کا، جس چیز کی خواہش کرتی ہے اس کو دے دو، بس اسے میرے بستر تک لے آؤ، اسے میرے پاس لے آؤ۔ کچھ بھی کرو لیکن اسے لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے سر، میں کچھ کرتا ہوں، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ انشاءاللہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں جتنا جلدی ہو سکے اس کی ساری انفارمیشن نکال کر آپ کو دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے جلدی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کہ پاگل انسان اب اس سے کیا چاہتا تھا۔ اس طرح کی دیوانگی اگر کوئی نوجوان دکھاتا تو بات کچھ اور تھی، لیکن ایک 60 سال کا بوڑھا اپنی ہوس مٹانے کے لیے یہاں ایک 20 سال کی لڑکی کی فرمائش کر چکا تھا۔ کل وہ اپنے دوست کی شادی پر گئے تھے، جہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا، اور جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی عیاش پسند رہا تھا۔ اپنے باس کی طبیعت سے وہ اچھے سے واقف تھا، لیکن یہاں آ کر اس کے باس کی ضد ایک الگ روپ اختیار کر چکی تھی۔ اس کا باس ایک معصوم سی لڑکی کو بس رات کے لیے اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا، اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی اسے کہاں سے لا کر دے۔ وہ اسے جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے تو شاید ایک نظر بھی مشکل سے ہی اسے دیکھا تھا۔ اب کہاں سے تلاش کر کے لائے اس لڑکی کو؟ اپنے باس کو تو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ کہیں سے بھی اس لڑکی کو ڈھونڈ لائے گا، لیکن یہ کتنا مشکل تھا یہ تو صرف وقار کو ہی پتہ تھا۔ لیکن اپنی نوکری بچانے کے لیے اسے ڈھونڈنا تو تھا ہی۔ سر، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لیا ہے۔ یہ لڑکی زیادہ امیر نہیں ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کسی نکاح کو نہیں مانتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر قیمت پر۔ اسے لے کر آؤ میرے لیے، یہ تمہارا کام ہے۔ تم کیسے کرو گے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن سر، میں کیسے لے کر آؤں؟ اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے کیسے سمجھائے؟ اس آدمی نے سچ میں اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ یہ سب میں نہیں جانتا وقار، میں دبئی جا رہا ہوں 2 مہینے کے لیے۔ 2 مہینے کے بعد وہ لڑکی مجھے چاہیے ان ٹچ۔ کسی مرد نے اسے نگاہ بھر کر دیکھا نہ ہو، کسی مرد نے اسے چھوا نہ ہو۔ یاد رکھنا، وہ میرے پاس آئے تو بالکل صاف آئے۔ سر، مجھے کیا پتا کہ وہ ان ٹچ ہے یا نہیں، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ اب تک تو ہے، اگر تمہاری غلطی سے کسی اور کی راحت کا سامان بن گئی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ سر، میں پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر بعد میں اس میں کوئی خامی نکلی تو؟ شٹ اپ، بکواس کر کے میرا وقت برباد مت کرو۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، تمہارے پاس صرف 2 مہینوں کا وقت ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے ہر قیمت پر وہ لڑکی چاہیے اور اسے لا کر تم مجھے دو گے۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا، جبکہ وقار اپنے موبائل کی بند اسکرین کو گھو رہا تھا۔ اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کا باس اس کے حلق تک آ چکا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے پیچھے جس کی شادی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ کیا کرے اس باس کے لیے جس پر ہوس کا جنون سوار تھا؟ ایک معصوم سی لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو وہ تیار تھا، اور وقار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ نہ تو اس لڑکی کی شادی کو روک سکتا تھا اور نہ ہی اس لڑکی کو اغوا کر کے لا سکتا تھا۔ اسے اپنی نوکری بے حد عزیز تھی، اسی کے سہارے اس کی زندگی چل رہی تھی۔ اس کا باس اسے کم کام میں زیادہ تنخواہ دیتا تھا۔ بے شک اس کے سارے کام لیگل نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی نوکری پوری ایمانداری سے کر کے ہی پیسہ لیتا تھا، یہ بھی اس کے کام کا حصہ تھا۔ وہ اپنے باس کو لڑکیاں بھی لا کر دیتا تھا، لیکن اس دفعہ اس کے باس نے اسے بڑی مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ بہت بری طریقے سے وہ اس مشکل میں پھنس چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں، ان کے آتے ہی ہم نکاح کی رسم ادا کریں گے۔
بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا، اور وہ جو لہنگے میں تیار بیٹھی اپنے ہونے والی زندگی کا فیصلہ سن رہی تھی، خاموشی سے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت بڑے خاندان سے ہے، یہ مت سوچنا کہ ہم نے جلد بازی میں تمہیں کسی کے بھی پلے باندھ دیا ہے۔ تمہارے بھائی نے بہت سوچ سمجھ کر تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھابھی کو آخرکار اس کی حالت پر ترس آ ہی گیا تھا، تبھی وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی۔ آج تک بھابھی کے منہ سے اس نے کبھی اتنا نرم لہجہ نہیں سنا تھا، لیکن آج ان کے الفاظ سن کر اس نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ اس کے سسکنے پر بھابھی کو اس کے میک اپ کی فکر کھائی جانے لگی۔ کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو ہیر، سارا میک اپ خراب کر دو گی تم، ابھی نکاح ہونے والا ہے، ایسا کون کرتا ہے بیوقوف، میری شادی ہوئی نا، مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا، لیکن یہ وقت ہوتا ہے خود کو سنبھال کر رکھنے والا۔ وہ پیار سے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی، 2 ماہ پہلے وہ کتنی خوش تھی، اس کی ماں زندہ تھی اس کو سنبھالنے کے لیے، وہ صرف 2 بہن بھائی ہی تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بابا نے ایک رات خاموشی سے ساتھ چھوڑ دیا۔ شروع میں تو بھائی نے ہر جگہ خوب ساتھ دیا، اس کا نخرہ اٹھایا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ باہر ملک جا کر وہ یہاں سے بہتر کمائی کر سکتا ہے۔ بس پھر باہر جانے کا ایسا جنون سوار ہوا، دیکھا ہی نہیں اور باہر کو نکل گیا۔ 3-4 سال سعودیہ میں خوب کمائی کر کے واپس آیا تو امی کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ پھر کیا، خاندان میں سب سے اچھی اور خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر اپنی بہو کے روپ میں لے آئی۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا رہا، شادی کے چند دن رہ کر بھائی واپس سعودی عرب چلا گیا۔ ابھی بھی اس کی پڑھائی کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا جب بیوی نے کہہ دیا اس کو بھی وہاں بلایا جائے۔ امی کو یہ بات کچھ پسند نہیں آئی، وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ پہلے ہیر کی پڑھائی کے بارے میں سوچو، یہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے گی تب لے جانا اپنی بیوی کو اپنے پاس، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ مت بھولو کہ بوڑھی ماں اور جوان بہن ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں۔ ان کی بہو نے تو ایسے بیٹے کو اپنے ہاتھ پر لیا تھا کہ وہ بہو کی ہر بات کو صحیح کہتا۔ اماں کا فی الحال ہیر کی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ چاہتی تھی وہ خوب پڑھے لکھے اور اپنے باپ کا نام روشن کرے، لیکن ایسے خواب صرف ماں باپ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اماں کو ایک رات اچانک طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے اسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کینسر جیسے جان لیوا مرض کی لپیٹ میں آ چکی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اماں کو بیٹی کی فکر ہونے لگی اور بہو کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی۔ وہ اپنے ہی خاندان میں الگ الگ جگہ اس کے لیے رشتے تلاش کرنے لگی۔ یقیناً ساس کی فکر تو اس کو رہی نہیں تھی، اب فکر تھی تو صرف اس ایک نن کا ڈر تھا کہ کہیں ماں کے گزرنے کے بعد بہن کی محبت نہ بھائی کے دل میں جاگ جائے، اسی لیے ہمدردیوں کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اس نے بھی اپنی جان لگا دی، لیکن کوئی بھی رشتہ قابل قبول نظر ہی نہیں آیا، اور آخرکار ایک دن اپنے آپ ہی ایک رشتہ ان کے گھر آیا۔ پتہ چلا کہ وہ ہیر کی کسی سہیلی کا دور کا کزن ہے اور ہیر کو شادی پر دیکھ کر اس کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ بس ماں کو رشتہ پسند آ گیا اور وہ منگنی کے بعد 2 سال کا شادی کا وقت رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی ہیر اس رشتے کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، لیکن بھابھی اس چیز کے لیے تیار نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ ایک جان لیوا مرض کی لپیٹ میں ہے، لیکن امی اپنی بات پر ڈٹی رہیں اور بھائی کو بھی دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر دی کہ جب تک ہیر 20 سال کی نہ ہو جائے تب تک اس پر زور نہ ڈالا جائے۔ اماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اسے امید تھی کہ بھائی اس کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن بھائی کو تو جیسے صرف بہانا چاہیے تھا۔ منگیتر صاحب کی طرف سے ذرا سا زور ڈالا گیا، ماں کے جانے کے 2 مہینے کے بعد ہی اس کے گھر بارات آ گئی تھی اور اب وہ خاموشی سے بیٹھی نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے ولیمے میں اس کے بھائی اور بھابھی شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ بھائی بھابھی کو کل صبح ہی اپنے ساتھ سعودی عرب لے کر جا رہا ہے۔ وہ اس کے سارے پیپر تیار کروا چکا تھا، بس اسے ہی لا علم رکھا گیا تھا۔ اسے اب تک یقین نہ آیا اس کا بھائی اسے اس طرح بے آسرا بے سہارا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہہ دیا، وہ کوئی انجان تو نہیں ہے تمہارے لیے، تم لوگوں کی اتنے مہینے منگنی رہی ہے، ٹیلی فون گفتگو ہوتی رہی ہے، ایک دوسرے سے واقف ہو، اور وہ کون سا لمبی چوڑی خاندان
برداری رکھتا ہے، جو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے تم اچھے سے رہنا اس کے ساتھ، وہ بھی تمہارے ساتھ اچھے سے رہیں گے۔ جو تم اپنی بھابھی کے ساتھ کرتی ہو ویسا کچھ بھی مت کرنا۔ بھائی کے یہ الفاظ اسے بری طرح سے توڑ گئے۔ اس نے اپنی بھائی کی 1.5 سالہ زندگی پر نظر ڈالی تو اسے ایسا کوئی سلوک یاد نہ آیا بھابھی کے ساتھ جس کا ذکر اس کا بھائی کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، زندگی تھی جو اس نے گزارنی تھی، اس کا بھائی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب اسے خود اپنا گھر بسانا تھا۔ رخصتی پر بھی اس کی بھابھی اس کے کان میں بس یہی بولتی رہی کہ زیادہ رونا دھونا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے، بہت مہنگے پارلر سے کروایا ہے، کم از کم سسرالی رشتہ داروں کو تو دیکھنا ہے تمہیں۔ اور بھائی اس نے بھی کیا رخصت کیا، ایک بوجھ تھا جو اپنے سر سے اتار دیا تھا۔ اس کے سسرالی رشتہ دار زیادہ نہیں تھے، شادی میں بس چند ایک گاڑیاں ہی تھیں جو اسے رخصت کروانے کے لیے آئی تھیں۔ اس کی ساس نے تو دہیج میں اچھا خاصا منہ پھاڑ کر جہیز مانگا تھا، لیکن بھائی بھابھی نے غربت کی وہ داستانیں سنائی کہ وہ بھی خاموش رہ گئی، لیکن اندر ہی اندر اسے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے یہ ملال کھائے جا رہا تھا کہ وہ خالی ہاتھ آئی ہے۔ اماں کی مہربانی سے تھوڑا بہت جو جوڑ کر رکھا تھا دنیا داری کے لیے بھائی نے اس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن خود سے بس جو شادی کروانے کا خرچہ اٹھا لیا تھا اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی بھابھی تو اتنے میں ہی غریب ہو گئی تھی۔ چلو تمہارے بھائی نے دیا دلایا تو کچھ نہیں، لیکن ہمیں بہو خوبصورت مل گئی، اسی پر گزارا کر لیں گے۔ ویسے تمہارے بھائی بھابھی صبح سویرے ہی یہاں سے نکلنے والے ہیں، تو ہمارا گھر تو مہمانوں سے بھرا ہوگا، تم کیسے جاؤ گی ان سے ملنے کے لیے؟ اسے لا کر کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کی ساس اس سے باتیں کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ خود نہیں آئیں گے مجھ سے ملنے کے لیے یہاں؟ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ایسے میں لڑکی کے گھر کی طرف سے کوئی ایک رشتہ دار کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ارے کہاں، ان لوگوں نے تو کہا ہے اگر ممکن ہو سکے تو تمہیں ان سے ملوانے ایئرپورٹ پر لے آیا جائے، لیکن تم بھی بچی تھوڑی ہو، خود سوچو اگر شادی کی پہلی صبح ہی دلہن کو گھر سے کہیں باہر لے جایا جائے تو کتنا برا لگے گا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، میں بھی کیا فضول چکروں میں پڑ رہی ہوں، تھوڑی دیر میں ساتھ آنے والا ہوگا، اس کے دوست آئے ہوئے ہیں باہر، ان لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے، تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھتی ہوں اور ساتھ کو بھی اندر بھیجتی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جانے لگی، مانا کہ کچھ لے کر نہیں آئی تھی، لیکن اس کا خوبصورت چہرہ ان کے رشتہ داروں کو جلانے کے لیے کافی تھا، اور وہ تو اپنی بہو کی اس خوبصورتی پر صدقے واری جا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کی ہر خوبصورت لڑکی کا ہاتھ مانگا تھا، لیکن ساتھ کی اچھی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً سارے ہی رشتوں پر انکار ہو گیا تھا، اور اب ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ سب سے خوبصورت لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو بنا کر لے آئی تھی۔ اب اتنا تو بنتا تھا، اور پھر سعد کے تایا کے بیٹے کی وجہ سے سعد کی بہت اچھی نوکری بھی لگ گئی تھی۔ اب تو ان کی چھپ ہی نرالی تھی۔ اپنے بھائی کی بے وفائی کا غم تو اسے بہت تھا، لیکن اب اس نے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ سعد کے ساتھ 7 مہینوں سے اس کی بات چل رہی تھی، لیکن ایک حد میں، کیونکہ ہمیشہ سعد سے بات کرتے ہوئے اپنی اماں کے سامنے رہتی تھی، اس نے سعد سے بھی یہ بات صاف لفظوں میں کہہ رکھی تھی، اماں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی تو سعد اس بات سے خاصا بدمزہ ہو جاتا تھا، کم از کم اماں کا پلو چھوڑ کر مجھ سے بات کر لیا کرو، لیکن اسے ڈر لگتا تھا کہ سعد پتہ نہیں اس سے کس طرح کی بات کرے گا۔ لیکن یہ بھی خدا کا کرم نوازی تھی کہ ماں کی موجودگی کی وجہ سے سعد نے کبھی اس سے الٹی سیدھی کوئی بات نہیں کی تھی، بس حال چال پوچھ کر فون بند کر دیتا تھا، اور ماں کی وفات کے بعد تو وہ اس صدمے سے نکلنے میں ہی اچھا خاصا وقت لے چکی تھی۔ اس کی ماں اس دنیا میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور پھر جب ایک رات سعد نے فون کیا تب اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اب وہ فون پر زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکتی، اسے صبح اٹھ کر بھابھی کو 1000 طرح کی باتوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ اور یہ اس دن سے اگلے دن کی بات تھی جب سعد نے شادی پر زور ڈالنا شروع کر دیا، اور آج وہ اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھی اسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے آپ کو اس ماحول کا حصہ بنانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے اس کی ساس اس کے چہرے پر ڈال کر گئی تھی، تاکہ اس کا شوہر اس کے حسن کا دیدار کرنے سے پہلے اسے گفٹ میں کچھ تو ضرور دے۔ اپنی ساس کی باتوں سے اس نے یہ تو محسوس کر ہی لیا تھا کہ جہیز نہ لا کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے آگے جا کر بھی کافی کچھ سننے کو ملے گا، لیکن اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ اس کے چہرے کو لے کر وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ بار بار آ کر اس کا ماتھا چومتی اور اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہتی کہ اور کچھ ہو نہ ہو میری بہو حسین تو بہت ہے۔
اس کا بار بار کہنا وہ اس گھر میں بے شمار حسن لے کر آئی ہے اسے سر تک نہیں اٹھانے دے رہا تھا۔ اس کی ماں تو اکثر اس کی بلائیں لیتی تھی اور بھائی نے بھی اسے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ بہت حسین ہے، لیکن اپنوں کو تو ہر انسان ہی خوبصورت لگتا ہے۔ حالانکہ بھابھی نے کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، اسی لیے اس نے بھی کبھی اس بات پر کبھی مان نہیں کیا تھا، اور وہ یہی سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ اس کی ساس اس پر کسی چیز کے لیے تو خوش ہے، اور یقیناً اس کے شوہر کو بھی اس کا حسن اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو ہی جانے والا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ ساتھ کے ساتھ اس کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے ساتھ کافی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ یہ چہرے سے پردہ ہٹا دو ہیر پلیز، وہ سیریس انداز میں بولا تو ہیر نے بھی زیادہ دیر نہیں کی تھی اپنے آپ کو اس کے سامنے لانے کی۔ وہ زمین پر نظر گاڑے پریشانی سے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا سعد، آپ پریشان تو ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اسے کافی خاموشی سے بیٹھے دیکھ کر اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کی پریشانی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں ہیر، میں تمہیں کس طرح سے بتاؤں ہیر؟ وہ پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں لے کر پھر سے بیٹھ گیا۔ سعد، آپ مجھے بتائیں گے تو میں کچھ بول پاؤں گی نا؟ آپ کو جو بھی پریشانی ہے پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے خود ہی سعد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جب اگلے ہی لمحے سعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جیسے اس نے اپنی بیوی کو نہیں کسی کرنٹ کو چھو لیا ہو۔ تم پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ دور صوفے پر جا بیٹھا تھا، جبکہ اس کا یہ انداز ہیر کو بری طرح شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ تو بس اس کی پریشانی بانٹنے کے لیے اس کے قریب ہوئی تھی، لیکن سعد کا یوں کہنا کہ تم مجھ سے دور رہو اسے سچ میں شرمندہ کر گیا تھا۔ سعد، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہیر پریشانی سے ان چیزوں میں اپنا قصور تلاش کرنے لگی تھی۔ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں ہیر، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑے اسے بتا رہا تھا۔ ساتھ جب تک مجھے بتائیں گے نہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کیا پرابلم ہوئی ہے؟ کیا آپ کو کوئی آفیشیل مسئلہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس زیادہ تو کچھ نہیں، لیکن میں بھائی سے بات کر کے آپ کی نہیں ہیر، مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں لالا سے مانگ لیتا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان سے کہوں گا تو وہ خود مجھے دے دیں گے۔ انہوں نے خود مجھے کہا ہے کہ وہ میری ہر طرح کی پرابلم کو حل کریں گے، لیکن کیا؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ پھر سے پوچھنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی جائے، لیکن وہ نوٹ کر رہی تھی، وہ خود اس سے دور بھاگ رہا ہے۔ وہ اسے کچھ بتانے ہی والا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ہیر، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر اپنا موبائل لے کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی، لیکن سعد کی پریشانی نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اسے کیا پریشانی تھی، کیا مسئلہ تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سمجھ چکی تھی کہ ضرور کوئی بہت بڑی بات ہے جس کے لیے وہ اتنا پریشان تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ اسی طرح بیڈ پر بیٹھی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کہیں باہر جانا ہوگا، تم ایسا کرو چینج کر کے آرام کرو اور دروازہ اندر سے بند کر دینا، اور کسی کو بتانا مت کہ میں کہیں باہر گیا ہوا ہوں۔ وہ چینج کرنے کے لیے واش روم میں جا چکا تھا۔ واپس آتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے اٹھ گئی تھی۔ اس کے شوہر کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ اتنی رات کو کہاں جا رہا تھا؟ اسے کس کا فون آیا تھا؟ سوال تو بہت تھے اس کے پاس، لیکن فی الحال وہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ سعد کے چلے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ اپنے جسم پر یہ سرخ رنگ دیکھ کر آج کتنی نگاہوں میں اس نے اپنے لیے رشک دیکھا تھا، کتنا عجیب احساس تھا۔ وہ سعد کی بیوی بن کر اس گھر میں اس کے کمرے میں آئی تھی، لیکن وہ کہیں جا چکا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ سعد کو لے کر بہت آگے کی سوچ رہی تھی، لیکن پھر بھی ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی کچھ ارمان تھے جنہیں سعد نے اپنے مسئلے پر اگنور کر دیا تھا۔ ہیر چینج کر کے واپس آئی، تب بھی اس کے دماغ میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے۔ نیند کوسوں دور تھی، اسی لیے وہ کھڑکی کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ آسمان پر چاند کو ہزاروں ستاروں کے بیچ دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کھڑکی سے ہٹتی اس کا دھیان نیچے کی طرف گیا، جہاں باہر اسے ایک آدمی باہر لان میں ٹہلتا ہوا نظر آیا۔
اس کے کندھے پر ایک بچہ تھا جسے شاید وہ سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے تو وہ آدمی پاگل ہی لگا تھا، اتنی سردی میں وہ ایک بچے کو باہر لیے گھوم رہا تھا، حالانکہ اس نے بچے کو کمبل میں بہت اچھے طریقے سے کور کیا ہوا تھا، لیکن وہ خود بالکل بھی کور نہیں تھا۔ ٹراؤزر کے ساتھ شرٹ پہنے وہ پیروں میں سلیپرز پہنے ہوئے تھا، اور یہ بھی ہیڈ نے اس وقت نوٹ کیا تھا جب وہ روشنی کی طرف گیا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف نہ تو اس کا دھیان گیا تھا اور نہ ہی وہ اسے دیکھنے کی خواہش مند تھی، لیکن اسے بچے کو لے کر اسے پریشانی ہو رہی تھی جو بہت برے طریقے سے رو رہا تھا۔ شاید وہ بچے کا باپ تھا۔ رات کے اس پہر تو بچے کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید شادی میں وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کر آیا تھا۔ گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے، یقیناً وہ بھی شادی پر آیا کوئی مہمان تھا، یقیناً ساتھ کا کوئی رشتہ دار۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جب ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا اور اسے کچھ کہنے لگا۔ وہ آدمی کون سی چیز لے کر آیا تھا اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن اس نے وہ اس بچے کو پکڑایا تو بچہ رونا بند کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس آدمی کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھا تھا جو اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی ساس نے بچے کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تو وہ اس آدمی کے کندھے سے چپک گیا۔ ناکامی پر پیچھے ہوتے اس کی ساس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ جب اس آدمی کی نظر سامنے اس کمرے کی طرف اٹھی، اس نے اگلے ہی لمحے خود کو پیچھے کی طرف کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سعد باہر کسی کو بتا کر گیا ہے، باہر جانے کے بارے میں یا نہیں، اسی لیے وہ کسی کے سامنے آ کر خود پر کسی طرح کا سوال برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس آدمی نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو یہی سوچ رہا ہوتا کہ پہلی رات کی دلہن کھڑکی پر کھڑی کیا کر رہی ہے۔ وہ تو اس آدمی کو جانتی تک نہیں تھی، اسے تو بس اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ اس کی ساس کو ایک بے حد خوبصورت بہو چاہیے تھی، جس کی وجہ سے اس نے خاندان کے باہر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈا تھا، جبکہ اسے یہ بھی پتہ تھا سعد کے بابا صرف 2 بھائی تھے، وہ بھی آپس میں ستیلے۔ ان کی ماں نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ پہلی شادی ان کی کسی گاؤں کے وڈیرے سے ہوئی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس میں سے بھی انہیں ایک بیٹا تھا، جبکہ دوسری شادی ان کے ساتھ کے دادا سے ہوئی تھی، اور دوسری شادی میں سے بھی ان کا ایک ہی بیٹا تھا جن کی اولاد 7 تھا۔ پہلے تو کافی عرصے تک ان دونوں میں کوئی تعلق نہ رہا، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ان دونوں نے آپس میں تعلقات قائم کر لیے تھے، اور سعد کی طرف سے جتنی بھی سسرالی رشتہ دار ان کی طرف آئے تھے وہ سعد کی امی کے رشتہ دار تھے۔ ان خاندانی چکروں نے اسے بری طرح سے گھما کر رکھ دیا تھا۔ اسے فی الحال اپنا کوئی سسرالی رشتہ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن ایک چیز جو اسے سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ سعد کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اس کی صرف ایک ماں ہے۔ اس کے بابا 3 سال پہلے انتقال کر چکے تھے، اور اس کے علاوہ اسے اور کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کی بھابھی کے کہنے تھے۔ کافی دیر تک کھڑے رہنے کے بعد آخر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سعد کا انتظار لا حاصل ہی تھا، شاید اسے واپس نہیں آنا تھا۔ اس کے انتظار کے دوران ہی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور اپنی شادی شدہ زندگی کی بہتری کے لیے دعا مانگی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے۔ اب تو اس کی دعائیں بھی صرف اس کے محرم کے نام تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سعد پراسرار انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کی پریشانی حل ہوئی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو سعد نفی میں سر ہلاتا صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ پریشانی شاید اب جلدی حل نہ ہو سکے گی، تم آرام کرو، سو جاؤ، ولیمہ ہوگا آج ہی، تھوڑی دیر نیند لے لو، ہمیں تھوڑی دیر میں جگا دیا جائے گا۔ وہ صوفے پر لیٹتے ہوئے بولا۔ آپ وہاں بے سکون رہیں گے، یہاں آ جائیں، اس نے کافی دیر کے بعد کہا تھا۔ پہلے تو وہ اتنی دیر سوچتی رہی کہ اسے ایسی کوئی بات کرنی چاہیے بھی یا نہیں۔ نہیں، میں گزارا کر لوں گا، تم سو جاؤ، پھر آنکھ نہیں کھلے گی، میں جاگ رہا ہوں، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ نہ جانے کیوں اسے لگا سعد جیسے کوئی بہانہ کر رہا ہے اس سے دور رہنے کا، لیکن اس کی ساس کے مطابق تو بے انتہا وہ خوبصورت تھی، تو پھر ایسی کون سی وجہ تھی جو سعد کو اس کی طرف قدم بڑھانے سے روک رہی تھی؟ شاید یہ صرف اس کا وہم تھا اور کچھ نہیں۔ سعد کو واپس روم میں پا کر اب نیند اس پر بھی طاری ہونے لگی تھی، کیونکہ سعد کا اس طرح سے آدھی رات کو باہر جانا اسے پریشان کر گیا تھا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اب
وہ اس پریشانی سے باہر نکل آئی تھی۔ لیٹتے ہوئے اس نے ساتھ کو دیکھا تھا جو چھت کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ تائی، پریتی، تاتی اٹھو، چاچی، پریتی، چاچی اٹھو۔ اس نے اپنے چہرے پر کسی کے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ریڈ فراک میں ایک بہت ہی پیاری سی سرخ پھولے پھولے گالوں والی بچی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کا نور تھا۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ ہیر نے بے ساختہ ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس بچی کو کہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا یہ بچی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی کہ 7 کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ روحی بیٹا کہاں چلی گئی تم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بچی سے بات کر رہی تھی کہ خوبرو نوجوان تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس بچی کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ بابا دانی، تاتی، پریتی، تاتی، بابا جانی، چاچی، پریتی، چاچی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہیر کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں معذرت خواہ ہوں، ریئلی سوری۔ وہ آدمی اس کی طرف نگاہ اٹھائے بنا بس اتنا کہہ کر اپنی بچی لے کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، وہ یقین سے کہہ سکتی تھی یہ وہی آدمی ہے جو رات کو وہاں باہر اپنے بچے کو کندھے پر اٹھائے گھوم رہا تھا۔ شاید وہ بچہ نہیں بچی تھی۔ رات کو تو وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس وقت اپنے اتنے قریب کھڑے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ چکی تھی جس کی عمر 28 کے قریب تو یقیناً تھی۔ گھنی مونچھیں، انابی لب، وہ شکل سے ہی کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، لیکن وہ اس طرح کسی شہزادے کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ اسے ساتھ کی لاپرواہی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیسا آدمی تھا، اپنی ایک رات کی دلہن کو یوں کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا اور جاتے جاتے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ وہ اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی جب اچانک اس کا پیر مڑ گیا۔ اچانک لڑکھڑا کر وہ گری تھی جب کسی کی مضبوط آہنی باہوں نے اس کے گرد حصار کھینچ لیا۔ اچانک ہونے والی اس افتاد پر ہیر کی سانسیں مشتعل ہو گئیں۔ کسی کی انگلیوں کے لمس کی حدت اپنی کمر پر محسوس کرتے اسے گھبراہٹ نے آ لیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت خود میں نہیں کر پائی تھی، لیکن اپنے بے حد قریب سے آتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو نے اس کے حواسوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا ہو گیا تھا، جبکہ اسے سنبھالے کھڑا شخص بھی شاید اسی طرح کی کیفیت میں تھا۔ آئی ایم سوری، میں دوبارہ آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ میری بیٹی کا جوتا آپ کے کمرے میں رہ گئے ہیں، وہاں پڑا ہے۔ ابھی سمجھ نہیں ہے اسے تو اتار کر ہاتھ میں رکھ لیتی ہے اور پھر کہیں بھی پھینک دیتی ہے۔ آپ کے پاس یہاں بیٹھی تھی، اس لیے شاید وہ خود ہی کمرے میں بے جھجک داخل ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کا جوتا اٹھا کر اسے بتانے لگا تھا۔ اب آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹا سا جوتا اٹھا کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس شخص کی پیٹھ کو گھورتی رہی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرتی، کچھ لڑکیاں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک پارلر والی بھی تھی جو یقیناً اسے تیار کرنے آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی ولیمہ شروع ہو جائے گا، آپ کی ساس نے ہمیں بھیجا ہے آپ کو تیار کرنے کے لیے، وہ سامان رکھتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلاتی ان لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا چکی تھی۔ آپ تو ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت ہیں، آپ کو کسی میک اپ وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی ساس اتنی تعریف کر رہی تھی آپ کی، لیکن پھر بھی آپ کو اس تقریب کے لیے دلہن بننا ہی ہوگا، اور دلہن بننے کے لیے آپ کو اس ہار سنگھار کی ضرورت ہے۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کے حسن میں قصیدے پڑھنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی اسے اس کا کام کرنے دے رہی تھی۔ سچ تھا، اگر سعد نہیں اس کے حسن کی تعریف کے قابل نہ جانا تھا تو کسی اور کے لفظوں سے اسے کیا فرق پڑتا۔ ولیمہ شروع ہو چکا تھا، اسے پارلر والی تیار کر کے گئی تھی۔ اسے فون کر کے تھوڑی دیر پہلے اس کے بھائی نے بتا دیا تھا وہ جا رہا ہے۔ اس کا دل بہت چاہا وہ اسے کہے بس ایک بار وہ اس سے مل کر چلا جائے، لیکن شاید اس کا جواب وہ جانتی تھی، اس لیے اس نے چاہ کر بھی اپنی زبان پر یہ الفاظ نہ آنے دیے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے بہنے سے روکا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا اس کا ولیمہ ہال میں ہوگا۔ اسے ایک گاڑی میں ہال تک لایا گیا تھا اور پھر اسے ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ کافی دیر ہال کے اس کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کی ساس الگ الگ عورتوں کو اس کے کمرے میں لا کر اس سے ملوا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں باہر بٹھایا گیا تھا، جہاں بہت سارے لوگ باری باری آ کر ان سے مل رہے تھے۔ تائی، گیپت،
چاچی گفٹ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب اسے صبح والی اسی بچی کی آواز آئی تھی جو ہاتھ میں ایک پیارا سا پیکٹ پکڑ کر اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ اتنی اپنی سی لگی تھی کہ وہ بچی اسے بے حد پسند آئی تھی۔ بے شک وہ بہت کیوٹ تھی، اسے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اس کا لایا ہوا گفٹ پکڑ لیا۔ یہ تمہارے اکلوتے جیٹ کی اکلوتی بیٹی ہے، اربوں خربوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، ایام سکندر، اور ایک اکلوتی بیٹی ہے اس کی۔ ماشاءاللہ سے بہت پیار کرتا ہے وہ اس سے۔ روحی بیٹا، چاچی پسند آئیں تمہیں؟ خوبصورت ہے نا؟ اس کی ساس اسے بتانے کے بعد بچی کی طرف متوجہ ہو گئی جبکہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ مجھے چاچی کی گود میں بیٹھنا ہے۔ وہ اچانک ہی دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر کہنے لگی تو امی نے اسے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ سے، زیادہ تنگ تو نہیں کرتی کسی کو بھی، بلکہ یہ کہوں کہ سوائے باپ کے کسی کو تنگ نہیں کرتی تو ٹھیک رہے گا۔ اب کل رات کی بات لے لو، ایام اس کا کھلونا ساتھ لانا بھول گیا۔ یہ رات ساری سوئی ہی نہیں، بس روتی رہی۔ 8 بجے کے قریب ملازم کو واپس گھر بھیجا تھا جس نے آتے آتے 4-5 گھنٹے لگا دیے۔ وہ بچے 2 بجے آ کر اس بیچارے نے اس کا کھلونا اس کے حوالے کیا، تب جا کر کہیں سوئی۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی جبکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ رات وہ آدمی کون سی چیز لا کر اسے دے رہا تھا۔ روحی، وہ کون سا ٹوائے ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس کے بنا اتنا شارہ روئیں آپ؟ وہ بچی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے پوچھنے لگی۔ میرا ٹیڈی بیسٹ فرینڈ، بابا اس کو بھول آئے تھے۔ میرا ٹیڈی ہے میرا بیسٹ فرینڈ، بابا اس کو بھول آئے تھے۔ اکیلا رو رہا تھا اسی لیے میں نے اس کو بلا لیا اپنے پاس۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی بہت کیوٹ انداز میں جواب دے رہی تھی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے ہیر کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ آپ ملو گی میرے بیسٹ فرینڈ سے؟ اس کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جس پر ہیر نے فوراً حامی بھر دی تھی۔ ہاں بالکل، آپ مجھے ملوانا، اپنے بیسٹ فرینڈ سے ضرور ملوں گی۔ بہت دنوں کے بعد اسے کوئی ایسا انسان ملا تھا جو بناوٹ سے پاک تھا، بہت صاف ستھرے دل کا مالک۔ وہ اسے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بچی اس سے دور جائے، لیکن اس کا باپ تھوڑا ظالم قسم کا آدمی تھا۔ ابھی وہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب اچانک ہی وہاں آ گیا۔ روحی آؤ چلیں، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا جس پر وہ فوراً اس کی گود سے اترتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی۔ ارے ایام بیٹا، یہ کیا؟ تھوڑی دیر رکتے نا، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ مانا کہ تم بہت مصروف ہو، تمہیں بہت کام ہے، لیکن ولیمہ ختم ہونے تک تو رکتے۔ ابھی تو میرے خیال میں تم ہیر سے بھی نہیں ملے ہو۔ ہیر یہ تمہارا جیٹ ہے، ایام سکندر، اور ایام بیٹا یہ ہیر ہے میری بہو۔ انہوں نے بہت خوشی سے تعارف کروایا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس پر سلامتی بھیجی تھی جس کا جواب اس نے سر کے اشارے سے دیا۔ ابھی ہم نکلیں گے تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ اگلے دن میرے کتنے مصروف ہو جائیں گے۔ سچ کہوں تو آج بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن ساتھ کی شادی کی وجہ سے مجھے چھوڑنی پڑی۔ میں مزید نہیں رک سکتا، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ ساتھ کہاں ہے؟ کافی زیادہ غائب رہنے لگا ہے۔ میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اسے تحفہ دینا تھا، لیکن نہ جانے کہاں ہے وہ۔ کل صبح سے مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ ایک لفافہ وہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ امی نے لفافہ کھولتے ہوئے اس میں کچھ ٹکٹ دیکھے تھے۔ ضرورت کیسے نہیں تھی چاچی جان، گفٹ تو مجھے دینا ہی تھا۔ بہت سوچا لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پھر یہی بہتر لگا۔ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ علاقے کا چکر تو لگائیں گے ہی نا ساتھ، اور اس کی مسز تو انشاءاللہ وہاں ملاقات ہو جائے گی، آپ بھی ضرور آئیے گا۔ وہ ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ان سے ملنے لگا جبکہ روحی کو پیار کرتے ہوئے آخر انہوں نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ سے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا سارے خاندان میں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ تم دونوں کو تحفے میں پیرس کا ٹکٹ دے کر گیا ہے، 15 دن کے لیے ہانی مون پیکج۔ دولت مند لوگ ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے لیے ملک سے باہر آنا جانا عام سی بات ہے۔ ان کا ایک قدم امریکہ میں تو دوسرا لندن میں ہوتا ہے۔ ان کی بیوی کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے روحی کی ماں۔ اسے ان کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے روحی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ روحی کی ماں نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے۔ تم بیٹھو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر نیچے چلی گئی تھی جبکہ ان کی باتوں
سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ روحی کی ماں نہیں ہے، کیا وہ مر چکی ہے یا ان کی طلاق ہو چکی ہے یا کچھ اور، وہ سمجھ نہ سکی، لیکن اس کی ساس اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تھی، جبکہ اس کی نگاہیں سعد کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھیں۔ سعد کب سب ٹھیک ہوگا، کب آپ کی پریشانی ختم ہوگی؟ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ ابھی بھی پریشان لگ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، تمہارا بھائی جا چکا ہے، اپنی بیوی کو لے کر جانے سے پہلے اس نے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ ویسے گھر بیچنے کی ضرورت تو نہیں تھی، ان لوگوں نے کیا واپس کبھی یہاں نہیں آنا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے دھماکے دار خبر دی تھی۔ وہ خود بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی گھر بیچ کر جا چکا تھا، اس بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے خیال میں اس نے تمہاری بھابھی کو ہمیشہ کے لیے بلا لیا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ شاید اسے اپنے مسئلے سے ہٹانے کے لیے یہ بات شیئر کر بیٹھا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے اپنے بھائی کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے تکلیف ہوئی تھی۔ کوئی نہیں تھا اس کا یہاں، اور بھائی بھی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اگر اسے اس سے بھی اچھی امید نہیں تھی، اتنی بری بھی امید نہیں تھی۔ امی لالا کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہے؟ اس کی ماں کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پوچھنے لگا۔ جا چکا ہے واپس اپنی بیٹی کو لے کر، کافی دیر تمہارے بارے میں پوچھتا رہا، کم از کم اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے تھا تمہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے اپنی ہی شادی والے دن گھر سے غائب ہو جانا؟ کتنے غیر ذمہ دار ہو گئے ہو تم۔ ساتھ کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے تمہیں، لوگ ہزار طرح کی سوال کرتے رہے ہیں۔ ایک ویسے بھی بہو کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا، اس بات کے الگ ہمیں جواب دینے پڑ رہے ہیں، اور تم بھی غائب ہو گئے۔ میں کون کون سے معاملے کو سنبھالوں؟ اچھا نا، ٹھیک ہے، اب بس کریں، اس قصے کو یہیں ختم کریں، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ کسی کو بلا کر ہیر کو کمرے میں بھجوا دیجیے، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، نہ جانے کب سے بیٹھی ہوئی ہے یہاں۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ابھی فوٹو سیشن ہوگا، اس کے بعد ہیر کو کمرے میں بھیج دیں گے، اور تم بھی کہیں غائب نہ ہونا۔ کیمرہ مین بھی ہزار طرح کے مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ امی اس سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بھی کیمرہ مین کے کہنے پر اس کا ہاتھ تھام کر نیچے کی طرف جانے لگا۔ فوٹو سیشن کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے، جو دور کے تھے وہیں رک گئے تھے، اور جو جانے والے تھے تقریباً سبھی لوگ جا چکے تھے۔ وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ ویسے تو آج اس کے گھر جانے کی رسم ادا ہونی تھی، لیکن اس کا بھائی تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ کون تھا جس کے لیے وہ گھر جاتی؟ اس کا گھر بک چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ جتنا وہ ان باتوں سے بچنا چاہتی تھی، اتنا ہی وہ اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ کتنی حسرت تھی اسے کہ کاش اس کا بھائی اس کے ساتھ ہوتا، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، کاش وہ 2 دن بعد چلا جاتا، اسے اتنی تکلیف تو نہ ہوتی جتنی وہ اس وقت سہہ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سعد اندر آیا تھا۔ ارے تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا، چینج کر لو اور آرام سے سو جاؤ، میں سب مہمانوں کو بھیج کر ہی ایک بار ہی آؤں گا، تم آرام کرو۔ کافی دیر باہر بیٹھی رہی ہوں، تھک گئی ہوگی، کافی دیر باہر بیٹھی رہی ہو، تھک گئی ہوگی، قسم سے مجھے یہ لوگوں کی عادتیں بہت بری لگتی ہیں، ڈیکوریشن پیس بنا کر رکھ دیتے ہیں لڑکی کو۔ اٹھو جاؤ، تم آرام سے چینج کرو اور آرام کرو، مجھے آنے میں دیر لگ جائے گی، مجھے کچھ ضروری کام کے لیے باہر جانا ہے، اپنا خیال رکھنا، اور اگر میرے بارے میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حالت کافی نازک ہے، اس کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ وہ چینج کر کے باہر آیا اور اسے بتانے لگا کیا سچ میں اس کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں وہ جانے والا تھا؟ اس نے پوچھنا چاہا، لیکن اتنی مہلت اس نے دی ہی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ رات سے وہ اس بات کو لے کر پریشان تھا، شاید اس کے کسی دوست کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور جس پریشانی کا ذکر وہ کل رات اس کے سامنے کر رہا تھا، شاید وہ پریشانی بھی یہی تھی، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ یقیناً وہ دوست اس کے لیے بہت خاص ہوگا، تبھی تو اس کے لیے پریشان تھا، اور جیسا کہ اس نے بتایا حالت نازک ہے، یقیناً یہ پریشانی والی بات تھی۔ کل کی طرح آج بھی چینج کر کے وہ بیڈ پر آ لیٹی تھی۔ صبح اس کی نیند پوری نہ ہو سکی تھی، اور اس وقت سچ میں وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار تھی۔ خود پر کمبل ڈالتے ہوئے اس نے اپنے دل سے اپنے بھائی کی سوچ کو مٹا دیا تھا۔ اب اس کے اپنے یہ لوگ تھے جن کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی، اسی لیے اپنے بھائی کے دکھ میں ہلکان ہونے کے بجائے وہ اپنی آنے والی زندگی کو خوشحال بنانے کا سوچ رہی تھی۔ امی 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 مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز اس وقت آپ میرا دماغ خراب نہ کریں، میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ آپ نے کہا تھا اس وقت لے لو پیسے جتنے لے سکتے ہو، اور میں نے بھی لے لیے۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں۔
ابھی جو ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے نا، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتی، وہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ کچھ کر ہی نہ دے۔ ان لوگوں کی دھمکیاں ایسی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔